بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیمان رشدی اور عمران خان کا حالیہ بیان۔ جناب عمران خان نے الیکشن سے قبل بھی اور خاص طور پر الیکشن جیتنے کے بعد کئی بار پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ عمران خان ایک محب رسول کے طور پر جانے لگے، پر افسوس عمران خان کے اس بیان نے اسے بے نقاب کر دیا ہے۔ عمران خان نے ریاست مدینہ کا جھانسا دیا اور ریاست مدینہ کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا کر ووٹ بٹورے، لیکن اب اس کی اصلیت تب سامنے آئی جب سلیمان رشدی ملعون کی حمایت اور حملہ آور کی مذمت کی۔ امام خمینی نے 14 فروری 1989 میں بھارتی نژاد برطانوی مصنف سلیمان رشدی کو ان کی کتاب سٹینک ورسز لکھنے پر اسے قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا۔ امام خمینی کا استدلال تھا کہ رشدی نے اپنے اس ناول میں مذہب اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی۔ یاد رہے کہ عمران خان نے برطانوی اخبار گارڈین کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ سلیمان رشدی کی متنازع کتاب پر مسلمانوں کا غصہ قابل فہم ہے، لیکن یہ ان پر حملے کا جواز نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے امریکہ و مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شاتم رسول سلیمان رشدی کی حمایت میں بیان دے کر کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو رنجیدہ کیا۔ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عمران خان بیرونی قوتوں کے اعلی کار کے طور پر پاکستان میں فعال ہیں اور آج انہی طاقتوں کے امام پر پاکستان اور پاکستانی اداروں کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی بات کا کریڈٹ لینے والا ضرورت کے وقت اپنی بات پر مکر گیا اور شاتم رسول کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ سلیمان رشدی کی گستاخی ناقابل معافی جرم ہے، اس سے درگزر ممکن نہیں۔ امام خمینی نے اس حوالے سے واضح فتویٰ جاری کیا تھا۔ سلیمان رشدی گستاخ رسول اور شیطانی قوتوں کا اعلی کار ہے، اس نجس کی حمایت کرنے والے بھی اس کی صف میں شمار ہوں گے۔ عمران خان نے حملے کو افسوسناک اور ہولناک کہا تھا۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے جو بات کی اسے پڑھ کر ہر مسلمان کا دل بہت غمزدہ ہے۔ عمران خان نے جب رد عمل دیکھا تو پھر یہ وضاحت پیش کی کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر شائع کیا، اپنی وہ اس بات کی تردید نہیں کر رہے۔ عمران خان کا انٹرویو کرنے والے دی گارڈین کے صحافی جولین بارگر نے اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے انٹرویو کے دوران سلیمان رشدی کے حوالے سے جو سوالات کیے تھے اس پر اخبار کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کا غلط حوالہ نہیں دیا۔ ملعون سلیمان رشدی نے جو گستاخی کی وہ کتابی صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملعون رشدی دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کا مجرم ہے۔ عمران خان کا اس ملعون کے حق میں بیان دینا قابل مذمت اور قابل تشویش ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے یہ بیان مغرب کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ عمران خان تو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے گستاخانہ عمل کی دنیا بھر میں مخالفت کرتے رہے اور اپنے دور حکومت میں اقوام متحدہ سمیت مختلف بین الاقوامی فورمز پر دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ آزادی رائے کے نام پر غربی دنیا میں اسلام مخالف گستاخانہ عمل کی اجازت اور اس کا دفاع کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں اور مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ ایسے گستاخانہ عمل سے دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ان کا دل دکھتا ہے۔ اب ایسا کیا ہوا کہ عمران خان نے ملعون رشدی پر حملے کو افسوسناک اور ہولناک قرار دے ڈالا؟ عمران خان اور ان کی اندھی تقلید کرنے والوں کو میں یہاں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2015 میں فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے میگزین چارلی ایبڈو پر حملہ کے 12 ملازمین کو مارا گیا تو مغربی دنیا نے اسے آزادی رائے پر حملہ قرار دیا، لیکن جب اس وقت مسیحی مذہب کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پوپ فرانسس سے اس حملے پر رائے لی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میری ماں کو برا بھلا کہے گا تو میں اس کو گھونسا رسید کروں گا۔ پوپ نے کہا کہ وہ مذہب کے نام پر تشدد کے حق میں نہیں، لیکن آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مذہب کے ماننے والے کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ اگر مسیحی مذہب کے سب سے بڑے مذہبی رہنما نے دفاع نہیں کیا اور یہ تک کہہ دیا کہ اگر کوئی میری ماں کو برا بھلا کہے گا تو جو میں اسے گھونسا رسید کروں گا، تو عمران خان کو ملعون رشدی پر حملے کی کسی طور پر بھی مذمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ملعون پر حملے کے واقعہ پر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملعون کے ساتھ جو ہوا اس کے گستاخانہ عمل کا نتیجہ ہے جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ پنجاب اسمبلی میں عمران خان کے اس بیان کے خلاف قرارداد بھی جمع کرا دی گئی ہے۔ سٹینک ورسز کی اشاعت کے 33 سال بعد اس کے برطانوی نژاد مصنف سلیمان رشدی پر نیو یارک میں 12 اگست کو ہونے والا قاتلانہ حملہ اس لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا۔ سلیمان رشدی کے لیے کسی عام مذہبی رہنما یا اسکالر کی طرف سے نہیں بلکہ ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ سید روح اللہ خمینی کی طرف سے ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا گیا تھا۔ سلیمان رشدی آزادی سے 2
माह कबल सन 1945 में बम्बई में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक मुसलमान कश्मीरी घराने से है, लेकिन वो ख़ुद को एथिस्ट यानी मुल्हिद मानते हैं। उनके वालिद अनीस अहमद रुश्दी कैम्ब्रिज से पढ़े एक वकील और कारोबारी शख्सियत थे। उनकी माँ एक टीचर थी। उन्होंने अपनी 2012 की याददाश्त में लिखा है कि उनके वालिद ने इब्न रुश्द के एजाज़ में रुश्दी नाम अपनाया था। वो बम्बई में पले बढ़े और बम्बई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में तालीम हासिल की और फिर किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में शिरकत के लिए इंग्लैंड चले गए, जहाँ से उन्होंने तारीख़ और आर्ट्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। सलेमान रुश्दी ने 4 शादियाँ की। उनकी औलाद में सिर्फ 2 बेटे हैं। सन 2000 से वो अमेरिका में मुकीम है। याद रहे कि पिछले हफ्ते एक लुबनानी शिया मुसलमान ने हमला करके उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया था। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें।